بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 21 فروری 1905 بعد نماز مغرب۔ فرمایا شریعت کی اصل غرض تزکیہ نفس ہوتی ہے اور انبیاء علیہ السلام اسی مقصد کو لے کر آتے ہیں اور وہ اپنے نمونہ اور اسوہ سے اس راہ کا پتہ دیتے ہیں جو تزکیہ کی حقیقی راہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہو اور شرح صدر حاصل ہو۔ میں بھی اسی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔ بس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ٹوٹکے سے قلب جاری کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ میں تو اپنی جماعت کو اسی راہ پر لے جانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کی راہ ہے، جو خدا تعالیٰ کی وحی کے متحد تیار ہوئی ہے۔ بس اور راہ وغیرہ کا ذکر ہماری کتابوں میں آپ نہ پائیں گے اور نہ اس کی ہم تعلیم دیتے ہیں اور نہ ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ نمازیں سوار سوار کر پڑھو اور دعاؤں میں لگے رہو۔ سائل: حضور نمازیں پڑھتے ہیں مگر منہیات سے باز نہیں رہتے اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ حضرت اختص: نمازوں کے نتائج اور اثر تو تب پیدا ہوں جب نماز کو سمجھ کر پڑھو، بجز کلام الہی اور عدیہ مقصورہ کے اپنی زبان میں بھی دعائیں کرو، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو یہی ایک امر ہے جس کی بار بار تاکید کرتا ہوں کہ تھکو اور گھبراؤ نہیں۔ اگر استقلال اور صبر سے اس راہ کو اختیار کرو گے تو انشاءاللہ یقیناً ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کو مقدم کرو اور دین کو دنیا پر ترجیح دو۔ جب تک انسان اپنے اندر دنیا کا کوئی بھی حصہ پاتا ہے وہ یاد رکھے کہ اب وہ اس قابل نہیں کہ دین کا نام بھی لے۔ یہ بھی ایک غلطی لوگوں کو لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں کیا انہوں نے دنیا کے لیے صحیح اور مجاہدہ کیا ہے یا دین کے لیے؟ اور باوجود اس کے ان کی ساری توجہ اور کوشش دین ہی کے لیے ہوتی ہے، پھر کیا وہ دنیا میں نامراد رہے ہیں؟ کبھی نہیں۔ دنیا خود ان کے قدموں میں آ گری ہے۔ یہ یقیناً سمجھو کہ انہوں نے دنیا کو گویا طلاق دے دی تھی، لیکن یہ ایک عام قانون قدرت ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ دنیا کو اپنا مقصود اور غایت نہیں ٹھہراتے اور دنیا ان کے خادم اور غلام ہو جاتی ہے۔ جو لوگ برخلاف اس کے دنیا کو اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں، خواہ وہ دنیا کو کسی قدر بھی حاصل کر لیں، مگر آخر ذلیل ہوتے ہیں۔ سچی خوشی اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہوتا ہے، یہ مجرد دنیا کے اصول پر منحصر نہیں ہے۔ اس لیے ضروری امر ہے کہ ان اشیاء کو اپنا معبود نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اسی کو یگانہ و یکتا معبود سمجھو۔ جب تک انسان ایمان نہیں لاتا کچھ نہیں۔ اور ایسے ہی نماز روزہ میں اگر دنیا کو کچھ حصہ دیتا ہے تو وہ نماز روزہ اسے منزل مقصود تک نہیں لے جا سکتا، بلکہ محض خدا کے لیے ہو جاوے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، الانعام آیت 163 کا سچا مصداق ہو تب مسلمان کہلائے گا۔ ابراہیم کی طرح صادق اور وفادار ہونا چاہیے، جس طرح پر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا، اسی طرح انسان ساری دنیا کی خواہشوں اور آرزوؤں کو جب تک قربان نہیں کرتا کچھ نہیں بنتا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ایک جذبہ پیدا ہو جاوے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود اس کا متکفل اور کارساز ہوتا ہے، متکفل اور کارساز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نقص اور خرابی ہوگی تو ہم میں ہوگی۔ بس یاد رکھو کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جاوے بات نہیں بنتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اس میں شتاب کاری نہیں رہتی۔ مشکل یہی ہے کہ لوگ جلد گھبرا جاتے ہیں اور پھر شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ سائل: ابتدائی منزل اس مقصد کے حصول کی کیا ہے؟ حضرت اختص: ابتدائی منزل یہی ہے کہ جسم کو اسلام کا تابع کرے۔ جسم ایسی چیز ہے جو ہر طرف لگ سکتا ہے۔ بتاؤ ذمہ داروں کو کون سکھا سکتا ہے جو جیٹھ ہاڑ کی سخت دھوپ میں باہر جا کر کام کرتے ہیں اور سردیوں میں آدھی آدھی رات کو اٹھ کر باہر جاتے اور ہل چلاتے ہیں، پر جسم کو جس طریق پر لگاؤ اسی طریق پر لگ جاتا ہے۔ ہاں اس کے لیے ضرورت ہے عزم کی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ مٹی کھایا کرتا تھا، بہت تجویزیں کی گئیں
مگر وہ باز نہیں رہ سکتا تھا۔ آخر ایک طبیب آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس کو روک دوں گا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، ایھا الملک ہو این اعظم الملوک، اے بادشاہ وہ بادشاہوں والا اعظم کہاں گیا؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، اب میں مٹی نہیں کھاؤں گا۔ پس عزم مومن بھی تو کوئی چیز ہے۔ سائل، عزم کرتے تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت اقدس، بات یہ ہے کہ جب نفوس صافیہ کا جذب ہوتا ہے تو ممد و معاون بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے دل اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رسول بھی پیدا کر دیا۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ مکہ سے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس میں بھی یہی سر تھا کہ وہاں کے اصلاح پذیر قلوب کا ایک جذب تھا۔ 10 مارچ 1905 بوقت شب ایک صاحب نے عرض کی کہ ایک عرصے سے میرے دل میں خواہش ہے کہ کشف کی حالت طاری ہو، اور اگرچہ میں اپنے علم کے روح سے جانتا ہوں کہ اس کا حاصل ہونا کوئی کمالات میں سے نہیں ہے، مگر تاہم اس کا خیال ہرگز دور نہیں ہوتا، اس لیے کچھ شفاعت فرمائیں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس کا تعلق مجاہدات اور ریاضات سے ہے، لیکن اب آپ کی عمر ان کی متحمل نظر نہیں آتی۔ عالم شباب میں ایسے مجاہدات اور ریاضات انسان کر سکتا ہے جس سے اس پر یہ حالت جلد طاری ہو۔ پیرانہ سالی میں قوا ضعیف ہو جاتے ہیں، معدہ کام کرنے سے رہ جاتا ہے، اس لیے مجاہدات میں استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کے مناسب حال اگر کوئی مجاہدہ ہے تو میری رائے میں یہ ہے کہ خلوت کے درمیان ذکر الہی اور توجہ اللہ کی کثرت کریں۔ غیر اللہ کو قلب سے رفع کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا مسکن بنانا آسان کام نہیں ہے، یہی بڑا مجاہدہ ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پیرانہ سالی کے لحاظ سے یہ عمدہ مجاہدہ ہے جس سے تزکیہ نفس ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اس عمر میں نوافل اور روزے وغیرہ کی برداشت مشکل ہے۔ اس کا مطلب اس شعر میں خوب بیان ہے، لب بندو گوشت بندو چشم بند گر نبینی نور حق برما بخند، کہ انسان اپنی زبان کو اور کانوں اور آنکھوں کو اپنے قابو میں ایسا کرے کہ سوائے رضا حق کے اور ان سے کوئی فعل صادر نہ ہو۔ انسانی زندگی میں جو بے اعتدالی ہوتی ہے اسے اعتدال پر لانا بڑا کام ہے۔ اب اس وقت یہی مناسب حال ہے، خلوت بہت ہو اور ذکر الہی سے قلب غافل نہ ہو۔ اگر انسان اس کی مداومت اختیار کرے تو آخر کار قلب مؤثر ہو جاتا ہے اور ایک تبدیلی انسان اپنے اندر رکھتا ہے۔ کشف کیا ہے؟ یہ رویا کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی ابتدائی حالت کے جس میں غیبت حس ہوتی ہے، صرف اس کو خواب کہتے ہیں۔ جسم بالکل معطل بیکار ہو جاتا ہے اور حواس کا ظاہری فعل ساکت ہوتا ہے، لیکن کشف میں دوسری حواس کی غیبت نہیں ہوتی۔ بیداری کے عالم میں انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو کہ نیند کی حالت میں حواس کے معطل ہونے کے عالم میں دیکھتا تھا۔ کشف اسے کہتے ہیں کہ انسان پر بیداری کے عالم میں ایک ایسی ربودگی طاری ہو کہ وہ سب کو جانتا بھی ہو اور حواس خمسہ اس کے کام بھی کر رہے ہوں، اور ایک ایسی ہوا چلے کہ نئے حواس اسے مل جاویں جن سے وہ عالم غیب کے نظارے دیکھ لے۔ وہ حواس مختلف طور سے ملتے ہیں، کبھی بصر میں، کبھی شامہ سونگنے میں، کبھی سمع میں۔ شامہ میں اس طرح جیسے کہ حضرت یوسف کے والد نے کہا تھا، انی لعاجد ریا یوسف لولا ان تفندون، سورہ یوسف آیت 95، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا۔ اس سے مراد وہی نئے حواس ہیں جو کہ یعقوب کو اس وقت حاصل ہوئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یوسف زندہ موجود ہے اور ملنے والا ہے۔ اس خوشبو کو دوسرے پاس والے نہ سوکھ سکے کیونکہ ان کو حواس نہیں ملے تھے جو کہ یعقوب کو ملے۔ جیسے گڑ سے شکر بنتی ہے اور شکر سے کھانڈ اور کھانڈ سے دوسری شیرینیاں لطیف در لطیف بنتی ہیں، ایسے ہی رویا کی حالت ترقی کرتی کرتی کشف کا رنگ اختیار کرتی ہے، اور جب وہ باؤ صفائی پر آ جاوے تو اس کا نام کشف ہوتا ہے۔ لیکن وہی ایسی شے ہے کہ جو کہ اسے بدر جہاں بڑھ کر صاف ہے، اور اس کے حاصل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کشف تو ایک ہندو کو بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دہریہ بھی جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمال حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہی سوائے مسلمان کے دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی امت کا حصہ ہے، کیونکہ کشف تو ایک فطرتی خاصہ انسان کا ہے اور ریاضت سے یہ حاصل ہو سکتا ہے، خواہ کوئی کرے، کیونکہ فطرتی امر ہے۔ جیسے جیسے کوئی اس میں مشق اور محنت کرے گا ویسے ویسے اس پر اس کی حالتیں طاری ہوں گی، اور ہر ایک نیک و بد کو رویا کا ہونا اس عمر پر دلیل ہے کہ دیکھا گیا ہے۔
دیکھا ہوگا کہ سچی خوابیں بعض فاسق و فاجر لوگوں کو بھی آ جاتی ہیں، پر جیسے ان کو سچی خوابیں آتی ہیں ویسے ہی زیادہ مشق سے کشف بھی ان کو ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ حیوان بھی صاحب کشف ہو سکتا ہے۔ لیکن الہام یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جب تک خدا سے پوری صلح نہ ہو اور اس کی اطاعت کے لیے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو، تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت 31۔ یہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ نزول وحی کا صرف ان کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا کے راہ میں مستقیم ہیں، اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ وہی ہی وہ شے ہے کہ جس سے ان الموجود کی آواز کان میں آ کر ہر ایک شک و شبہ سے ایمان کو نجات دیتی ہے، اور بغیر جس کے مرتبہ یقین کامل کا انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کشف میں یہ آواز کبھی نہیں سنائی دیتی، اور یہی وجہ ہے کہ صاحب کشف ایک دہریہ بھی ہو سکتا ہے لیکن صاحب وحی کبھی دہریہ نہیں ہوگا۔ اس مقام پر حضرت مولانا نور الدین صاحب حکیم الامت نے عرض کی کہ حضور سائل کا منشا یہ ہے کہ یہ خواہش کسی طرح دل سے دور ہو جائے۔ خدا کے برگزیدہ اور محبوب نے فرمایا ان کے دل میں کشف کی جو عظمت بیٹھی ہوئی ہے جب تک وہ دور نہ ہوگی تو علاج کیسے ہوگا؟ اس لیے تو میں فرق بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک چوڑی یعنی خاکروبہ آتی ہے، وہ بھی سچی خوابوں کا ایک سلسلہ بیان کیا کرتی ہے، لیکن اس سے اس کا عند اللہ مقرب ہونا یا صاحب کرامت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مسلمان کا کشف جس قدر صاف ہوگا اس قدر غیر مسلم کا ہرگز صاف نہ ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ ایک مسلم اور غیر مسلم میں تمیز رکھتا ہے اور فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ لیکن وہی کو کشف نہیں پا سکتا۔ یہ وہی کی قدر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادے سے اس کے لیے ایک شخص کو انتخاب کرتا ہے اور شرف مکالمہ بخشتا ہے، اور ہر میدان میں اس کا حافظ و ناصر ہوتا ہے، اور صاحب وحی کے تعلقات دن بدن خدا سے قائم ہوتے اور بڑھتے جاتے ہیں، اور ایمان میں غیر معمولی ترقی روز مشاہدہ کرتا ہے۔